دی مظلوم بچہ اور رحم دل سانپ۔ ایک دور دراز کے جنگل میں، جہاں درختوں کی شاخیں آسمان کو چھوتی تھیں اور ندیوں کا پانی چاندی کی طرح چمکتا تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب خاندان رہتا تھا جس کا سربراہ ایک بوڑھا کسان تھا۔ اس کے پاس صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ابھی صرف 10 سال کا تھا، لیکن زندگی کی سختیوں نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ اس کا باپ دن رات کھیتوں میں محنت کرتا، مگر قسمت کی مار سے فصل ہمیشہ برباد ہو جاتی۔ کبھی خشک سالی، کبھی سیلاب اور کبھی جنگلی جانوروں کی یلغار۔ علی کو اسکول جانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ دن بھر اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا اور رات کو بھوکے پیٹ سو جاتا۔ گاؤں کے لوگ علی کو مظلوم بچہ کہتے تھے، کیونکہ اس کی ماں کی موت کے بعد اس کا باپ شراب کی لت میں پڑ گیا تھا۔ شراب کی وجہ سے وہ اکثر علی پر غصہ اتارتا، اسے مارتا پیٹتا۔ علی کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک اداسی چھائی رہتی، جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف کا شکار ہو۔ وہ تنہا رہتا، گاؤں کے بچوں سے دور، کیونکہ وہ اسے غریب اور کمزور سمجھتے تھے۔ علی کا واحد ساتھی ایک پرانی بانسری تھی جو اس کی ماں کی یادگار تھی۔ وہ جنگل کے کنارے بیٹھ کر بانسری بجاتا اور اس کی دھن میں اپنی اداسی کو بہا دیتا۔ ایک دن جب علی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا، اسے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ وہ آواز ایک پھنکار کی تھی جو کسی سانپ کی لگتی تھی۔ علی ڈر گیا، مگر تجسس نے اسے آگے بڑھایا۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے پہنچا تو دیکھا کہ ایک بڑا سانپ ایک درخت کی جڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ سانپ کا جسم سبز اور سیاہ دھاریوں سے بھرا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا، کیونکہ اس کا پھن ایک کانٹے میں الجھا ہوا تھا۔ علی نے سوچا کہ سانپ خطرناک ہوتے ہیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک رحم آیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ بھی تو مظلوم ہے میری طرح۔ علی نے ہمت کی اور آہستہ سے سانپ کے پاس گیا۔ سانپ نے اسے دیکھ کر پھنکارا، مگر علی نے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں آزاد کروں گا۔ اس نے ایک پتھر سے کانٹا توڑا اور سانپ کو آزاد کیا۔ سانپ نے ایک لمحے کے لیے علی کی طرف دیکھا، جیسے وہ شکریہ ادا کر رہا ہو، اور پھر جنگل میں غائب ہو گیا۔ علی نے سوچا کہ یہ ایک عام واقعہ ہے اور گھر لوٹ آیا۔ مگر اس رات اسے ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں وہی سانپ آیا اور بولا، تم نے مجھے بچایا ہے، اب میں تمہارا دوست ہوں۔ جب تمہیں ضرورت ہو، مجھے پکارنا۔ اگلے دن علی کا باپ پھر شراب پی کر آیا اور اسے مارنے لگا۔ علی روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ اچانک وہی سانپ نمودار ہوا۔ سانپ نے کہا، میں تمہارا دوست ہوں رحم دل سانپ، بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ علی نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ سانپ نے کہا، تمہارے باپ کو سبق سکھانا پڑے گا، مگر تشدد سے نہیں، رحم سے۔ سانپ نے علی کو ایک جڑی بوٹی کی جگہ بتائی جو شراب کی لت چھڑا سکتی تھی۔ علی نے وہ بوٹی لا کر اپنے باپ کے کھانے میں ملا دی۔ چند دنوں میں باپ کی لت چھوٹ گئی اور وہ پھر سے محنتی آدمی بن گیا۔ مگر یہ صرف شروعات تھی۔ گاؤں میں ایک ظالم زمیندار تھا جو غریبوں پر ظلم کرتا تھا۔ وہ علی کے باپ سے زبردستی ٹیکس وصول کرتا اور نہ دینے پر کھیت چھین لیتا۔ ایک دن زمیندار نے علی کے گھر پر حملہ کیا۔ علی پھر سانپ کو پکارا۔ سانپ آیا اور زمیندار کے خواب میں داخل ہوا۔ خواب میں سانپ نے زمیندار کو دکھایا کہ اگر وہ ظلم جاری رکھے گا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ زمیندار ڈر گیا اور اگلے دن سے غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ علی کی زندگی بدلنے لگی۔ سانپ اس کا رازدار دوست بن گیا۔ وہ جنگل میں علی کو سکھاتا کہ کیسے جڑی بوٹیاں پہچاننی ہیں، کیسے جانوروں سے بات کرنی ہے۔ علی اب گاؤں کا ہیرو بن گیا۔ لوگ اسے سانپ کا دوست کہتے۔ مگر ایک دن ایک بڑی مصیبت آئی۔ جنگل میں ایک خوفناک شیر آیا جو گاؤں پر حملہ کرنے لگا۔ لوگ ڈر گئے۔ علی نے سانپ سے مدد مانگی۔
सांप ने कहा, शेर को शिकस्त देने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सांप और अली ने मंसूबा बनाया। अली ने बांसुरी बजाई, जिसकी धुन से शेर मुतवज्जे हुआ। सांप ने छुपकर शेर पर हमला किया, मगर शेर ताकतवर था। लड़ाई में सांप जख्मी हो गया। अली ने देखा तो उसका दिल टूट गया। वो शेर से लड़ने लगा, मगर शेर ने उसे गिरा दिया। अचानक सांप ने आखिरी हिम्मत से शेर को डस लिया। शेर मर गया, मगर सांप भी मरने लगा। अली रोता हुआ सांप को उठाया और कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ थे। सांप ने मुस्कुराकर कहा, मैं मर नहीं रहा, ये मेरा बदला है तुम्हारे रहम का। अब तुम आज़ाद हो। सांप की आंखें बंद हो गईं। अली ने सांप को जंगल में दफनाया और वापस गांव आया। अब वो मजलूम नहीं रहा, बल्कि एक बहादुर लड़का बन गया। गांव वालों ने उसे अपना लीडर बनाया। अली ने सांप की याद में एक दरख्त लगाया, जो हमेशा सब्ज रहता। ये कहानी सिखाती है कि रहम और दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी है। मजलूम बच्चा और रहम दिल सांप की दोस्ती ने साबित किया कि अच्छाई हमेशा जीतती है। डोए नोट, ये कहानी मसनूई ज़हानत से तैयार की गई है। दोस्तों, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।